السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فیصل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ایس چینل۔ آج ایک بہت ہی پیارا ٹاپک آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں۔ آج ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر دوسرا بندہ ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، انکلوڈنگ می۔ میں خود بھی ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم ٹینشن ہے، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، بس لگے ہوئے ہیں، الگ بیٹھ جاتے ہیں، سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے یار۔ مومن اور ڈپریشن یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور ٹینشن اور مومن یہ بھی الگ الگ چیزیں ہیں یار۔ ڈپریس تو وہ ہو جو اکیلا ہو، جس کا کوئی نہ ہو، اور پریشان تو وہ ہو جس کا کوئی نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی پتہ عطا کرنے والا نہ ہو۔ ارے ہمارے ساتھ تو ہمارا خدا ہے، ہمارا رب عز و جل ہے، تو ہمیں کیوں ڈپریسڈ ہونا چاہیے؟ ہمیں کیوں ڈپریشن کا شکار ہونا چاہیے؟ ہمیں کیوں ٹینشن لینی چاہیے؟ نہیں نا، کیونکہ ہمارا رب عز و جل ہے۔ رب عز و جل تو فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی میرے رحمت سے تم نا امید نہ ہونا۔ نا امیدی تو یاد رکھے گا کفر میں چلی جاتی ہے۔ ہر وقت اللہ عز و جل سے اچھے کی امید رکھیں، اچھے کی امید رکھیں، اچھے کی امید رکھیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اچھے کی دعا کرتے رہیں۔ کبھی بھی یہ ڈپریشن اور یا پھر یہ جو ہم ٹینشن لیتے ہیں یہ تو ہمارا حصہ ہے ہی نہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا رب عز و جل وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو دن کو رات کر دے، رات کو دن کر دے، اس کے قدرت میں کیا نہیں ہے؟ ہر چیز اس کی قدرت میں ہے، وہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ وہ ہماری ٹینشن بھی دور کر دے گا، وہ ہمارا ڈپریشن بھی ختم کر دے گا، ہماری ہر مشکلات کو آسان کر دے گا۔ لیکن جب ہم اس کی طرف جھکیں گے، ہم اس کی طرف رجوع کریں گے، ہم آئیں تو صحیح، اسے مانگے تو صحیح، اسے مانگ کے تو دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل رب عز و جل آپ کی ہر ٹینشن، ہر مشکل، ہر پریشانی دور کرے گا۔ اگر آپ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، صبح اٹھیے، تہجد کے وقت اٹھیے، نماز کا وضو کیجئے، 2 رکعت نماز تہجد ادا کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس نماز تہجد کے صدقے آپ کا ہر جو مشکل ہے، آپ کے اوپر جو مشکل پڑی ہوئی ہے، جو آپ کے اوپر حالات اگر خراب ہیں، تو اللہ عز و جل آپ کے لیے ضرور آسانی فرمائے گا یار۔ کبھی بھی ابھی ایک بیان سن رہا تھا جس میں فرماتے ہیں کہ یہ پریشانی، یہ ٹینشنیں، یا پھر یہ جو ہم نا امیدی لے لیتے ہیں، یہ ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے یہ نہیں ہے۔ رب عز و جل خود فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو، تم میری رحمت پر امید رکھو ہمیشہ۔ تم میری رحمت سے نا امید ہونا تو کفر ہے۔ اور رب عز و جل خود ارشاد فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے مال کی تنگی سے، جان کی تنگی سے۔ یہ تو ہمارے اوپر آزمائش ہے نا، یہ سمجھ کر ہی ہمیں صبر کر لینا چاہیے۔ جب ہم صبر کریں گے، صبر کا پھل میٹھا ایسا تو نہیں کہا جاتا نا۔ صبر کا پھل جب ہمیں دے گا، رب عز و جل عطا کرے گا، تو ہم وش کریں گے، ہم خواہش کریں گے، ہم تمنا کریں گے کاش ہماری ساری مشکلیں ہمیں دنیا میں مل گئی ہوتی اور ہم نے اس پہ صبر کیا ہوتا۔ اللہ عز و جل اتنا عطا فرمائے گا یار۔ صرف صبر کریں، شکر کریں، رب عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک ہماری تمام مشکلیں جو آسان فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اور ڈپریشن اور مشکل کا شکار ہونا نہیں ہے، اب سبسکرائب کرتے جائیں، انشاءاللہ آپ کو کبھی اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔